ہم 15ویں صدی میں پہنچ چکے، لیکن جہالت پلٹ پلٹ کے آتی ہے۔ اور چند دن پہلے آپ سب حضرات نے سنا پڑھا کہ ایک ظالم باپ نے اپنی نو مولود بچی کو اپنے ہی ہاتھوں سے بندوق کی گولیوں سے چھلنی کر دیا۔ ظاہر ہے چند دن کی بچی، اس کا جرم کیا ہو سکتا ہے؟ اس نے کون سا گناہ کیا ہوگا؟ اللہ کے پاک کلام نے، پاک پروردگار نے، بے نیاز نے ارشاد فرمایا اذا الموءودۃ سئلت، جب زندہ زمین میں گاڑی ہوئیں، گاڑی گئیں بچیوں سے، اللہ سوال کرے گا بے ای ذنب قتلت، تم نے پیدا ہوتے ہی کون سا جرم کیا تھا؟ کیا تم سے غلطی ہوئی؟ تم نے کیا گناہ کر لیا پیدا ہوتے ہی کہ تمہارے ماں باپ نے تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دیا؟ اب سوال یہ ہے کہ جو بچی پیدا ہوئی، 1 دن کی تھی، 2 دن کی تھی، ظالم باپ نے، دادا نے، نانا نے، چاچو نے، ماموں نے، سارے جو دشمن ہوتے تھے، انہوں نے اسے مارا، تو پوچھنا تو ان سے چاہیے تھے جنہوں نے مارا کہ اس نے کون سی غلطی کی تھی؟ یہ خود آئی تھی یا رب نے پیدا فرمائی تھی؟ پوچھنا ان سے چاہیے جو مارنے والے تھے، لیکن قرآن کہتا ہے ان کی طرف رب رخ بھی نہیں فرمائے گا۔ یہ روز حشر اظہار نفرت ہوگا رب کا کہ او بد نصیبو، تم تو میرے ساتھ بات کرنے کے قابل ہی نہیں، تم سے کیا بات کرنی میں نے۔ عبرت کے لیے اللہ ان کو بلوائے گا، بچیوں کو، کہ تم بتاؤ انہوں نے یہ جرم کیا کیا؟ اب بیٹے ہوں یا بیٹیاں، یہ ماں کے بس میں نہیں ہے کہ وہ بچہ پیدا کرے، یا قرآن کہتا ہے یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا وَیَہَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، یہ اللہ ہی ہے، کسی کو بیٹیاں دے دیتا ہے، کسی کو بیٹے دے دیتا ہے، او یجعل من یشاء عقیما، کسی کو کچھ بھی نہیں دیتا، کوکھ ہی بانجھ کر دیتا ہے۔ فرمایا یہ بچے، بیٹیاں، بیٹے دینا یہ مجھ رب کی عطا ہے، یہ میں ہی دیتا ہوں۔ تو کیا یہ جو کچھ آج ہوا یہ صرف ایک باپ کے ماتھے پر دھبا نہیں ہے؟ پوری کمیونٹی، پوری سوسائٹی، علماء، مشائخ، نعت خوان، سارے کے سارے ہم اس جرم میں دھبا سب پہ لگا ہے کہ تم کیا کرتے رہے۔ یہ بھی نہیں کر سکے تم اتنا سمجھا سکتے لوگوں کو کہ بیٹی کیا ہے؟ کیا محفلیں تم کرتے رہے؟ اس میں میرے سمیت اس ملت کا ہر فرد جواب دہ ہے۔ اتنا بھی نہیں بتا سکے ہو کہ بیٹے اور بیٹی کے درمیان کیا فرق ہے، اہمیت کیا ہے بیٹی۔ ہم رسول پاک کے نام کے نعرے لگا لگا کے، گلے پھاڑ پھاڑ کے، جلسے کر کر کے، دھرنے دے دے کے ناکام ہو گئے، کامیاب نہیں ہو سکے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم نے بڑا تیر مار لیا ہے، کیا کیا ہم نے؟
جس ملت میں، جس معاشرے میں اس بے دردی سے بندہ سوچتا ہے، کانپ جاتا ہے، کیا 5 دن کی بچی ہو اور باپ 5 گولیاں اس کے بدن میں اتار دے۔ میرے اور آپ کے نبی نے، اللہ کے پاک قرآن نے ہمیں یہ پوری ہسٹری کھول کے بتائی ہے۔ اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرماتا ہے قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہم بغیر علم، وہ لوگ گھاٹے میں، خسارے میں، تباہ برباد ہو گئے جنہوں نے اپنے بچے ذبح کر ڈالے، اولاد ماری، اور وجہ بھی بتائی کہ یہ جو اپنی بچیوں کے قاتل تھے، اس قتل کے محرکات کیا ہیں؟ 2 چیزیں کہیں، سفہم بغیر علم، ایک غباوت، سفاہت، حماقت دماغ پہ چھا گئی، دوسرا جہالت چھا گئی۔ اگر کوئی علم ہوتا تو ایسے کیسے ہوتا؟ ایک مقام پر، دوسرے مقام پر اللہ فرماتا ہے کہ یہ لوگ اپنے بچوں کو کیوں مارتے ہیں؟ ایک تو سفاہت، غباوت، نہ سمجھی، جہالت، نبوت سے دوری، اللہ کے دین سے دوری۔ جو مارنے والا تھا، آپ کو پتہ ہے، اس نے کہتے ہیں میٹرک میں ٹاپ کیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کالج کے اندر بھی پڑھا ہے، جاہل نہیں پڑھا ہے، اس کو کہتے ہیں پڑھ لکھ کے جاہل رہا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں پڑھ لیے میں نے علوم شرق و غرب، روح میں باقی ہے اب تک درد و کرب۔ مشرق و مغرب کے علوم میں نے کھنگال ڈالے، درد کم نہیں ہوا اور بڑھ گیا۔ جس علم کو آپ علم سمجھتے ہیں، ماسٹر، پی ایچ ڈی، جاہل، جب تک دین کا نور نہیں آتا ہے بندہ پی ایچ ڈی کر کے بھی جاہل ہی کہلاتا ہے۔ اصل میں علم نام ہی خدا اور رسول کے ساتھ رشتے کا ہے۔ امام غزالی نے اس پہ بحث کی ہے، وہ کہتے ہیں اصل علم یہ ہے کہ بندہ رب کو جان گیا، رسول کو جان گیا، اگر اس کے اوپر قربان گیا بندہ جان گیا۔ ہم سمجھتے ہیں یہ ڈگریاں ہیں، یہ علم ہے۔ اس لیے کسی نے کہا اس سے اندھیرا ہی بھلا تھا جب قدم راہ پہ تھے، روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور مجھے۔ اس روشنی سے بہتر وہ اندھیرا تھا جب گھروں میں رحمت کا بسیرا تھا، اس کے کرم کا ڈیرا تھا۔ میرے اور آپ کے رب نے پوری بات بولی، فرمایا یہ بدبخت جو تمہیں اب نظر آتے ہیں تب بھی تھے۔ میرے نبی کے آنے سے پہلے قرآن مجید بتاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو قرآن میں کہہ رہا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ۔ اللہ فرماتا ہے اس لیے بچے مت ذبح کرو، بیٹیاں مت مارو کہ روزی کا مسئلہ ہے، رزق کا مسئلہ ہے۔ فرمایا نحن نرزقہم، ان کو بھی روزی ہم دیتے ہیں، تم کو بھی روزی ہم دیتے ہیں۔